آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. جی عامر صاحب اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے. دیکھیں جی، میں پہلے آغا صاحب کی بات کا ایک کا جواب دے لوں. انہوں نے کہا تھا کہ جمہوری عمل چلا تو کچھ طاقتیں ہیں جو جمہوری عمل کو چلنے نہیں دیتی. یہ بڑا سوچنے والی، بڑی غور و خوض کرنے والی بات ہے کہ فرق صرف اتنا تھا کہ پچھلے ٹینیور میں، پچھلی گورنمنٹ میں وہاں پہ ایک یونیفارم والا بیٹھا تھا. اب سول کپڑوں میں ملبوس ایک بندہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن ہے ون مین شو ہی، سنی ایک کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ ربر سٹیمپ، پرائم منسٹر جسٹ فیتا کاٹنے کے لیے بیچارے. ٹھیک ہے، تو سر وہ آپ کے ووٹوں سے جمہوری سب نے انہیں مشترکہ طور پہ انہیں چنا گیا کہ وہ وزیر اعظم کے طور پہ کام کریں، لیکن انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا نا. آپ کے جو ہم اپنے نا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. یہ تو آپ سسٹم اور اشخاص پرسنالٹیز کی بات کر رہے ہیں. میں نے آج این آر او پہ تھوڑا سا اگر وہی بات ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت ایک عمل کا نام ہے، اور یہ عمل جو ہے، جمہوری عمل جو ہے، یہ اپنے خوبصورت طریقے سے جمہوری اقتدار کو، عامر صاحب جمہوری اقتدار کو اپناتے ہوئے زرداری صاحب کو اب کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اخلاقی طور پہ، قانون تو بہت پیچھے ٹھہرا، اچھا اخلاقی طور پہ صدر محترم کو جو ہے وہ استعفیٰ دے کے کسی اور کو جو کہ آنےسٹ آدمی ہو اور جمہوری اقدار کی پامالی نہ کرنے والا ہو، اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے آئے. وہ جو کوئی بھی ہو، وہ کسی پارٹی سے ہو، کسی صوبے سے ہو. اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں پھر تو ایک پروسیس ہے نا، سسٹم ہوگا، اس کا نیا بندہ جو. عامر بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مجھے پھر کوئی نام بتائیں ایسا کہ آپ کے مطابق پھر آپ کس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. پارلیمنٹ بیٹھی ہے جی چناؤ کے لیے. تو یہ بھی پارلیمنٹ سے ہی آئے تھے، ان کو بھی ایک متفقہ پارلیمنٹ نے ووٹ دے کے اکثریت کے ساتھ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے ہیں. دیکھیں اس وقت ان کا سینیریو ڈفرینٹ تھا. ٹھیک ہے جی، اوپر این آر او کا پردہ پڑا ہوا تھا. اب تو ہر چیز فاش پردے اٹھ گئے ہیں. ہاں جی، جو بھی ہے اسٹیج پہ وہ نظر آ گیا. اچھا عامر صاحب، ابھی مجھے ہمارے پروڈیوسر نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب کا نام بھی این آر او میں آ گیا ہے. تو آپ مجھے وہ دکھا دیں. وہ تو کورٹ میں چلے جائے گا، آپ اور ہم نے تو فیصلہ نہیں یہاں کرنا. ابھی مجھے یہ پروڈیوسر صاحب نے اطلاع دی ہے کہ شہباز شریف کا نام بھی این آر او میں ہے. دیکھیں جی، میرے جو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جو ہم نے این آر او کا دیکھا ہے، جتنی بھی میرا خیال ہے ملازہ کی ہیں، وہ عامر صاحب یہ فیصلہ تو کورٹ کرے گی نا. ہم تو اخلاقیات کی یہاں بات کر رہے ہیں. ہم جناب، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان کا نام اگر نام ہے تو اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے وہ بھی؟ ہم نے آج سے پہلے بھی عدالتوں کو فیس کیا ہے. عدلیہ پہ ہمیں آپ صرف اس بات کا جواب دیں کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ زرداری صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے اخلاقی طور پہ، اگر شہباز شریف صاحب کا نام این آر او میں آ جاتا ہے، جو کہ تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں ہے، تو کیا شہباز صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے؟ شہباز صاحب کا نام این آر او میں میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. آپ مجھے اچھا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اصولی بات ہے. نہیں، اگر زرداری کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا ہے تو شہباز ہو، نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، آپ سب کو اسٹیپ ڈاؤن بطور سیاسی کار. یہ ایک اچھی ہم کو فیصلہ نہیں دے رہے کہ ان کا نام ڈال رہے ہیں کہ نکال رہے ہیں. کہتا ہوں اگر ان کا نام کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے، کورٹ کہتا ہے ہاں جی آپ بھی بینیفیشری ہیں این آر او کے، تو ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ نام جو ہے یہ کس وجہ سے آیا ہے، معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی میرے دوست، آپ اس کے مطابق صرف اس بات کا اگر وہ پروف ہو جاتا ہے کہ ہی از دا بینیفیشری آف این آر او، شوڈ ہی اسٹیپ ڈاؤن اور ناٹ؟ آئی تھنک سو ہی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. تھینک یو. بڑی اچھی آپ کی پولیٹیکل اپروچ ہے. آغا صاحب یہ تو تیار ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کو راجہ صاحب سے پوچھتے ہیں. دیکھیں جی، میں راجہ صاحب قطع کلامی معاف، میرے دماغ میں بھی ایک چیز آئی. آرٹیکل 31B کے تحت جس طرح جو فیصلہ آج آیا ہے، اس میں تو صاف طور پہ اگر آپ اس آرٹیکل کو دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس ٹائم جو بھی کوئی کسی بھی عہدے پہ قائم ہے وہ اس کے زمرے میں آتا ہے اور وہ ختم، اس کا عہدہ ختم. ٹھیک ہے، اگر اس کے مطابق ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 63 پہ چلے جائیں تو اس کے تحت تو پھر آپ آج رات کو بھی کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 63 آپ کی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ پہ یہ 31B لاگو ہو جاتا ہے اور اس پہ آپ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی طرح، تو بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی ایسے معاملات میں ہے تو جائیں، پھر وہ اپنی ضمانت کرائیں صبح صبح.
یہ نوٹ تو اعتزاز صاحب نے کہا کہ رحمان ملک سے بات ضمانت کروا لیں. اعتزاز حسن تو 2-3 ہفتوں سے شور کر رہے ہیں. اور دوسری بات میں جناب عدنان صاحب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے آن ایئر میرا خیال ہے دنیا کے جو ہے نا مور دین 100 کنٹریز میں اس وقت یہ آپ کا دیکھا جا رہا ہے, تو آپ نے یہ آن ایئر کہہ دیا کہ آپ کے پروڈیوسر نے آپ کو بتایا ہے کہ شہباز صاحب کا نام لسٹ میں آ گیا. یہ میں نے خود بھی آج سنا ہے کہ آپ اپنے ریکارڈ کو درست کر لیں, اس بات کا یقین کر لیں. اب میں دیکھیں یہ مس گائیڈ کرنا ہے عوام کو. اگر ایسا نہیں ہے تو اگر ہے تو آپ پروف پیش کریں, آپ وہ لسٹ پیش کریں, آپ کوئی ریفرنس دیں کہ کہاں پہ آیا کیسے ہوا. بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں اس طرح کی بات جو ہے نا وہ موضوع بحث ہونی ہی نہیں چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں اصول کی, اور آپ نے پہلے اس چیز کو ایکسپٹ کر کے اچھی ایک مثال دی ہے کہ اگر اس میں آتے ہیں شہباز شریف تو اس کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. اور یہی قوم کی اپنا خواہش ہوگی کہ اس زمرے میں جو بھی آتا ہے, خواہ وہ مسلم لیگ نون سے ہو, خواہ وہ پیپلز پارٹی سے ہو, کاف سے ہو, کسی بھی سے ہو, آپ کسی یہاں آپ ایکسیپشن نہیں کریٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی فلاں اچھا کام کر رہا ہے اور اس نے بڑے دعوے کر دیے ہیں. تو ویسے بھی میرا خیال ہے جو شہباز صاحب کا کردار رہا ہے نا سیاسی طور پہ, اگر ان کا نام ہوا تو وہ خود ہی سٹیپ ڈاؤن. ہاں اچھی بات ہے, اس طرح کے مسئلے کا ضرورت ضرور ہے, اس طرح کی مثالیں کام ہونی چاہیے. ایک چیز میں جو آپ کے وسط سے اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ سچویشن کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو امیونٹی یا استثناء کا جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے یہ صرف اس پیریڈ کے لیے ہوتا ہے جب کوئی آفس میں ہو. زرداری صاحب کے خلاف تمام وہ کیس جو نیب میں تھے یا کسی بھی پاکستان کی کورٹ میں تھے صدارتی حلف لینے سے پہلے, وہ پاکستان میں بھی وہ شروع ہو سکتے ہیں اور کل سے ہی شروع ہو جائیں گے. آپ تو صرف دیکھیے امیونٹی جو ہے وہ آصف علی زرداری کے نام کو نہیں ہے, وہ امیونٹی ایوان صدر کو ہے. وہ جب تک ایوان صدر میں ہے کچھ نہیں ہوگا, اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. جب وہ باہر آئیں گے تو یہی بات ہو رہی ہے. جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں پاکستان میں بھی ہیں وہ بھی سارے جو ہے نا وہ ان کی ری ٹرائل ہوگی. تو یہ بات جو ہے نا, لیکن آپ نے کل ایڈ کر دیا بیچ میں. عامر صاحب یہ ہمیں پاکستان سے خبر آئی ہے میاں صاحب کی, ہمارے بڑے سینئر پروڈیوسر ہیں طاہر خان صاحب ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے. اینی وے یہ ہمارے کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک پرنسپل کی بات ہے. جی کیا آپ کا سوال کیا ہے؟ وہ ہم بات کر رہے تھے کہ پرنسپلی سوری آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری کے اوپر کیسز دوبارہ شروع ہو جائیں گے. یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ایز اے پریزیڈنٹ امیونٹی اس پیریڈ کے لیے بالکل یہ نہیں ہے کہ ذات کو نہیں. جو کیسز آپ صرف چونکہ آپ سوئٹزرلینڈ کے کیسز کا بار بار ذکر کرتے ہیں نا, سوئٹزرلینڈ والے کیسز تو وہ شروع کیے جا سکتے ہیں, ابھی بھی ہو سکتا ہے. سر میں اس میں ان میں کوئی امیونٹی کی, کیونکہ وہ ملک سے سوئٹزرلینڈ ہے. جی جو سوئٹزرلینڈ جنیوا کی آپ بات کر رہے ہیں, سوئٹزرلینڈ ہمارے NRO کے تابع نہیں ہے. میں وہی تو دوسری بات یہ رہ گئی, میرا جہاں تک مطلب کہ اب اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ یہ جو ایک قانونی معاملہ چل پڑا ہے, میرے خیال سے ہمیں اس قانونی معاملے کو نہ تھوڑا سیاست سے الگ کر دینا چاہیے. یہ کورٹس کا معاملہ, ان کو فیصلہ کرنے دینے, ہمارا کام نہیں ہے. یہ معاملہ ایک کورٹس کا ایک عدلیہ کے بیچ میں ہے. اگر ہم اس کو سیاست میں لائیں گے, ہمارا سب سے بڑا المیہ آج تک یہی رہا ہے کہ ابھی جب سے دیکھیں جمہوریت فروغ پائی یا ہم لوگ ایک ڈکٹیٹرشپ کے سائے کے نیچے رہے, ابھی آنے کے بعد بھی آج دیکھیں کہ ہم لوگ روز بروز ایک نئے ایشو میں پڑ رہے ہیں. NRO آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا. اس سے کیا ہوا کہ ہمارے جو عوام ہیں, ہمارے پس ماندہ لوگ ہیں, وہ اس میں پس رہے ہیں.